دوسری جانب حیفا کے معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال ہے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون سے بھی حملہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا یمن میں ایک حوثی رہنما پر حملے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے، اور تہران میں بھی ایک اہم شخصیت کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی نام سامنے نہیں آیا ہے۔ 20 اہم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں سائنسدان شامل تھے، جس میں کمانڈوز شامل تھے، اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت اہم ترین خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا یمن میں ایک حوثی رہنما پر حملہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ 10 طیارے مار گرائے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کے اس کے علاوہ 3 طیاروں کی پہلے بھی دعوے داری سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے بیلسٹک میزائل سے حملے بھی جاری تھے، اور اب یہ ایک اور حملہ سامنے آیا ہے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے، اور ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ دعویٰ ایران کی خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے کیا ہے۔ ایران نے 100 میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا 100 میزائل بتا رہا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں اس وقت آ رہی ہیں۔ تل ابیب شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ عراق کے فوجی ترجمان کا عراق کی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال کرنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغنے کا ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ حیفا کے معاشی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تل ابیب کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو تہران میں ایک عام شخصیت کے حوالے سے حملے کی دعوے داری سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب یمن میں ایک حوثی رہنما کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ آپ کو بتائیں کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ فی الوقت کوئی اہم خبر نام نہیں سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تہران میں ایک اہم شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن میں ایک حوثی رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ دوسری جانب اس وقت عراق کے فوجی ترجمان کا عراقی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہ کرنے کا بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ میزائلوں اور ڈرون سے حملہ جاری ہے۔ تل ابیب میں تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل داغ دیے ہیں۔ حیفا کے معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے عرب میڈیا کے مطابق، اور شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان انتہائی کشیدہ صورتحال ہے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ دعویٰ ایران کی خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس نے کیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ خاتم الانبیاء ڈیفنس ایئر بیس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 40 میزائل داغے گئے ہیں۔ خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 40 میزائل مار گرائے گئے ہیں اسرائیل پر، اور 10 طیاروں کو گرایا گیا ہے جو پرواز کر رہے تھے کچھ دیر پہلے اسرائیل کی جانب سے ایران پر، اور 70 طیارے پرواز کر رہے تھے، جن میں سے 40 کو نشانہ بنایا گیا اور 10 کو مار گرانے میں ایران کامیاب ہوا ہے۔ تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچائیں۔ امریکہ کا بھی اس وقت بیان سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل دفاعی واپس بلوا لیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے۔ تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچایا جائے، اور دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ امریکہ کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل گٹھ جوڑ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح یہ دجالی قوتیں اس وقت
मुस्लिम ममालिक पर हमला आवर हैं। यमन की बात कर लें या फ़लस्तीन की बात कर लें या शाम की बात कर लें या इराक की बात कर लें या बात करें अगर ईरान की, तो ईरान पर भी हमला सामने आया है। और अगर बात की जाए तो मोदी जो कि इसराइल के नेतन्याहू की एक तस्वीर है, उसने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान पर हमला किया और नाकाम बनाया गया। अब ईरान उस डगर पर खड़ा है जहां ईरान ने मुकाबला करना है इसराइल की सफाकियत का और उस गठजोड़ का जो कुछ अरसे पहले हम पर हमला आवर था और वो अब ईरान पर हमला आवर है। इंतहाई अहम जंग जारी है ईरान में इस वक्त। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म नज़र आ रहा है, ईरानी फोर्सेस मुनज़्ज़म नज़र आ रही हैं। धुएं के काले बादल लहरा रहे हैं इस वक्त इसराइल के ऊपर। तेल अवीव में सायरन बज उठे हैं, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं। ईरान की जानिब से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की जानिब से इसराइल पर इसराइल की जंगी काबीना का इजलास जारी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तामरा बस्ती के हवाले से बताया जा रहा है और पोर्ट सिटी हैफा के हवाले से बताया जा रहा है कि वो मिसाइल की आवाज़ों से गूंज रहा है, इस वक्त धमाकों से गूंज रही हैं ये दो जगहें। और इसराइल को मुकम्मल तौर पर हमले का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात की जाए तो वो सफाक इसराइल, मक्कार इसराइल भी खामोश नहीं है। उसकी जानिब से भी तेहरान में एक आम शख्सियत को निशाना बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। यमन में एक अहम हौजी रहनुमा को निशाना बनाने का दावा भी इसराइल की जानिब से सामने आया है। कुछ देर पहले अगर बात करें 2 घंटे पहले तो 70 जहाज परवाज कर रहे थे आपको बताएं इसराइल की जानिब से, जिनमें से 40 को ईरानी फोर्सेस ने निशाना बनाया और उनमें से 10 के मार गिराने का दावा भी ईरानी फोर्सेस की जानिब से सामने आ रहा है। और उसके बाद 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं तामरा बस्ती, पोर्ट सिटी हैफा पर 40 मिसाइल दागे गए हैं। धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तेल अवीव में इस वक्त सायरन बज रहे हैं, हर तरफ सन्नाटा है, आवाज़ है तो सिर्फ धमाकों की आवाज़ है। आपको अपडेट करें अगर इंतहाई अहम खबर से, तो इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल है ईरान और इसराइल के दरमियान। दोनों जवानिब से हमले जारी हैं, दोनों जवानिब से हमले जारी हैं। ईरान ने हमला किया है इसराइल पर, जवाबी वार किया है। तेल अवीव से भी हमले जारी हैं और ईरान से भी हमले जारी हैं। इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान और इसराइल तनाज़े पर जमी हुई हैं, इस आम जंग पर जमी हुई हैं। फ़ज़ा जो है वो मिसाइल की आवाज़ से गूंज रही है और मिसाइल जो हैं वो इस वक्त दागे गए हैं इसराइल पर। इसराइल की अगर बात की जाए, धुएं के काले बादल इसराइल पर मंडला रहे हैं। वो खौफ व हिरास जो फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल की जानिब से पैदा किया जा रहा था, आज वो खौफ व हिरास खुद इसराइल पर मंडला रहा है।